محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں، جس کے راوی صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے مصائب، مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں ایک مومن کی زندگی میں جب آتی ہیں تو ایک مومن کے کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آنے والی مصیبتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے اس پر صبر کرے، صبر کرتے ہوئے مصیبتوں سے متعلق کہ وہ رب جو ہمارا رب ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر، جس کے حکم کے بغیر نہ تو ہماری زندگی میں چھوٹی سی چھوٹی بھلائی ہم کو مل سکتی ہے اور نہ ہی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت اللہ کے فیصلے، اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس پر اگر ہمارا ایمان ہوگا تو واقعتاً ہم ایمان والے بندے ہیں، اور ہمارا ایمان ویسا ایمان ہے جیسا اللہ کو مطلوب ہے، اور ان مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ کے پاس جو اجر رکھا گیا ہے دنیا کے اندر اور آخرت میں، اسی وقت ہم ان مصیبتوں سے اجر پانے والے بنیں گے، ان مصیبتوں سے خیر حاصل کرنے والے بنیں گے۔ ان مصیبتوں کے ساتھ جو آسانی، جو کامیابی، جو اللہ کی مدد شامل حال ہے، اسی وقت ہم کو ملے گی۔ اگر ایک جملے میں کہا جائے، اللہ کی جانب سے اترنے والی آزمائشیں اور مصیبتوں میں ایک بندے مومن اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خیر کی امید رکھنا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے لایا ہے۔ بڑی ہی عظیم اور بڑی ہی جامع حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف نصیحتیں فرمائیں۔ مشہور حدیث ہے، جو جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں حدیث کے، اس سے پہلے ایک طویل حدیث ہے۔ چونکہ اب ہمارا موضوع مصیبتوں سے متعلق ہے، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، اسی لیے جتنی موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہی میں نے وہ حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَعْلَمْ، اے عبداللہ ابن عباس، اس بات کو جان کر رکھ لو، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھ لو، اپنے ایمان اور عقیدے میں داخل کر کے رکھ لو، أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خیرن کثیرہ، یہ بات جان لو کہ جو چیزیں بھی تمہاری طبیعت کو نہیں بھاتی ہے، جو تمہیں مشکل نظر آتی ہے، تمہارے مزاج کے خلاف نظر آتی ہے، وہ تکلیف کی شکل میں ہو، مصیبت کی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، جاب جانے کی شکل میں ہو، کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس شکل میں ہو، اور اس کے نتیجے میں آپ حالات حاضرہ کو ذرا سامنے رکھیں کہ آج امت ایک نازک دور سے گزر رہی ہے، ایک کے بعد ایک جو مصیبتیں امت پر آ رہی ہے، ان مصیبتوں میں ایک کافر کیا تبصرہ کرتا ہے،
اس کے تبصرے میں کیسی مایوسی ہوتی ہے وہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک کافر مایوسی کی بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے فیصلوں پر ہو، اللہ کی رحمت پر ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے والے فیصلوں کی حکمتوں پر ہو، یہ ایمان رکھتے ہوئے بھی ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں، ہم یہ کہیں کہ میری زندگی میں کیوں مصیبت آ رہی، اللہ تعالیٰ فلاں کافر کو اچھا رکھا ہے، مجھے ایسا کیوں رکھا، میری زندگی میں مصیبت پر مصیبت آ رہی۔ بولتے نہیں بولتے لوگ تبصرے کرتے ہیں، کافر فلاں دیکھو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے، ہر قسم کے ناز و نعیم اس کی زندگی میں ہے، اس کو سب کچھ مل رہا ہے، اللہ اس کو سب کچھ دے رہا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کے مقابلے میں ہم اہل ایمان اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن نتیجے میں ہو رہا کیا کہ ہم پر مصیبتوں پر مصیبت آ رہی ہے۔ تو جو بندہ یہ تبصرہ کرے گویا وہ اپنے ایمان کو اس نے صحیح سمجھا ہی نہیں، نہ تو صحیح معنی میں وہ ایمان کو سمجھا ہے، نہ تو وہ ایمان کے کمال کو پہنچا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، یاد رکھیے۔ مصیبتوں سے متعلق بات یاد رکھیے، اختصار کے ساتھ میں بات بتاؤں تفصیل میں گئے بغیر، تو ایک بات یاد رکھیے، میری اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں رکھی ہے؟ ایمان پر رکھی ہے۔ ایمان کے بغیر نہ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، نہ اللہ کی مدد آئے گی، نہ تو ایمان کے بغیر کل آخرت میں اللہ کی جنت مل سکتی ہے، یہ طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ غم مت کرو، ہمت مت ہارو، پریشان مت ہو اس دنیا کے اندر حالات کو دیکھ کر کہ فلاں ہماری خلاف سازش کر رہا ہے، ہماری عبادت گاہیں منہدم کی جا رہی ہے، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمت مت ہارو، غم بھی مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی سر بلند ہونے والے ہو۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی، ہمارے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے، وہ شرط کیا ہے؟ وہ ہمارا ایمان ہے۔ جب تک ہمارے پاس ایمان نہ ہو اس وقت تک نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ پہلی بات معلوم ہوئی۔ اب ایمان، یہ تو بات معلوم ہو گئی کہ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب دوسری بات سمجھیے کہ ایمان میں اللہ تعالیٰ کو ہم سے دو چیزیں مطلوب ہے۔ کتنی چیزیں؟ نہایت ہی اہم تعلیمات ہیں، غور سے سنیں۔ آپ کی زندگی میں کام آنے والی باتیں ہیں جس سے ہماری کامیابی کا تعلق ہے، ہماری نجات کا تعلق ہے، ہمارے ڈپریشن کا تعلق ہے، سکون اور راحت کا تعلق ہے۔ اس سے اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے، ایمان میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحت ایمان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلی چیز صحت ایمان چاہتا ہے، دوسری چیز کمال ایمان چاہتا ہے۔ ایک ہے ایمان کا درست ہونا، دوسری چیز ہے ایمان کا قوی اور کمال درجے کو پہنچنا۔ یہ دو چیزیں اللہ کو مطلوب ہے۔ ایمان کے درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ آپ جانتے ہیں ارکان ایمان 6، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کہ اللہ کا فیصلہ خیر کا بھی ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ شر کا بھی ہوتا ہے۔ اس پر ایمان لاتے ہوئے ساتھ میں اللہ پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، دونوں کو ملا کر ایمان لانا، یہ صحت ایمان ہے۔ کیسے؟ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ساری کائنات میں پائے جانے والے رحم کا مادہ رکھنے والی سب سے عظیم ماں، ویسی ماؤں کے کروڑوں ماؤں کا بھی مائیں بھی مل کر اللہ کی محبت اور رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 70 ماں نہیں، اللہ کی محبت کو، رحمت کو 70 ماؤں کی محبت کہنا اللہ کی محبت اور رحمت کو گھٹا دینا ہے، سمندر کو خطرہ بتانا ہے۔ اللہ کی ماں 70، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 ماؤں کی برابر نہیں ہے۔
اللہ کی تو رحمت اللہ نے 100 حصے رحمت کے بنائے، اس میں سے ایک رحمت کا حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا، تو وہ ایک رحمت کے حصے میں سے ساری کائنات آدم سے لے کر قیامت تک اور سارے جانور جو اپنے بچوں پر رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا وہ نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک حصے کا وہ نتیجہ، تو 99 جو رحمتیں اللہ کے پاس ہے اس کے ساتھ اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کریں، سبحان اللہ، اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا رحم و کرم کیا ہوگا، اس کی محبت کیسی ہوگی، اس کے فیصلے ہمارے حق میں کتنے خیر خواہانہ ہوں گے۔ بظاہر مصیبت نظر آ جائے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر اسٹرگل، یاد رکھیے مصیبت نہیں ہوتی۔ اگر ہر اسٹرگل مصیبت ہوتی تو پھر ایک باپ جو اپنے بچے کو MBBS کراتا ہے اور اس کے پیچھے جو وہ گھسا جاتا ہے، جو محنت کرتا ہے IPS بننے کے لیے، IAS بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، اگر ہر مصیبت غلط ہوتی تو پھر ہر آدمی یہ بولتا کہ آئے بھی اپنے بچے پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں، اتنی محنت کیوں کرا رہے ہیں، بولتا کہ نہیں بولتا کہ بھئی اتنا کیوں گھسا رہے ہیں، اپنے بچے کو رحم کرو۔ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ پتا ہے کہ ایک بڑا مقام پانے کے لیے، ایک بڑا مقام پانے کے لیے، بڑی ڈگری پانے کے لیے محنت ضروری ہے، اسٹرگل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے تگادو کرنا ضروری ہے۔ تو ویسے ہی ہمارا اللہ کی ذات پر کیا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعلیٰ مرتبوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے، تو دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی ڈگری بغیر مصیبت کے حاصل نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی اتنی عظیم جنت جو ایک جنتی کو اس دنیا کے 10 گنا زیادہ ملنے والی ہے، وہ بغیر مصیبت کے، بغیر آزمائش کی تشتری میں رکھ کر دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، سوچا کبھی ہم نے؟ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا محنت کر لے، جوانی میں کوشش کر لے، کیونکہ یہ کوشش تجھے آگے کام آنے والی ہے۔ تو گویا مطلب ہم بھی یہ اصول کو مانتے ہیں کہ محنت کی بنیاد پر، اسٹرگل کی بنیاد پر ہی آسانی ملنے والی ہے۔ تو جب یہ قاعدہ دنیا کے معاملے میں سمجھ میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جنت دینے کے لیے ہم کو آزمائے، تو تب نہیں سمجھ میں آتا ہم کو۔ اللہ اکبر، تب نہیں سمجھ میں آتا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، 8 پہلو بتاؤں گا آج کے خطبے میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کیا خیر ہم کو دینا چاہتا ہے۔ عجیب اللہ کے ناشکرے بندے ہیں۔ دیکھیں، ہم ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی ہم نے قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے۔ ایک جم کا کوچ بڑے بڑے ڈمبل دے کر اٹھائے بٹھائے، ساری پیٹھ سب درد کر دے، تھینک یو سر بول کے 2000 روپے فیس دے کے آتے ہیں اس کو، اور رب العالمین ہم کو محنت کرانے لگائے جنت جیسی عظیم نعمت کے لیے، تو وہاں پر اللہ کی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ ہم نے اللہ کو سمجھا۔ ایک جم کا کوچ اور آپ کو سمجھ میں آ گیا، ایک ڈاکٹر چیرتا پھاڑتا ہے تو اس کی خیر خواہی سمجھ میں آئی، تھینک یو ڈاکٹر صاحب 3 لاکھ روپے لیجیے بائی پاس سرجری کے۔ ڈاکٹر صاحب نے تکلیف دی نا آپ کو، ڈاکٹر صاحب نے آپ کا سینہ چیرا نا، تو تکلیف اگر واقعتاً آپ کا یہی اصول ہے تو پھر ڈاکٹر کا کیوں آپ نے شکریہ ادا کیا جناب؟ وہاں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو چیرا، جو پھاڑا ہے مجھے، اس کے پیچھے میرا خیر ہے، کہ ابھی بائی پاس سرجری سے بائی پاس ہو جاؤں گا میں، ورنہ پھر پاس اوے جانا پڑے گا دنیا سے۔ تو ایک بڑے کیا ہے، خیر کو حاصل کرنے کے لیے، ایک بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے، چھوٹی مصیبت اگر برداشت کرنا پڑے تو مصیبت دینے والے کے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالی ہم کو بڑا سا بڑا خیر عطا کرنا چاہے، اور یہ خیر ہم کو ایسے ہی میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا کرتے ہوئے اتنی آسانی سے، یہ انصاف ہے ہمارا؟ بتلائیے آپ، یہ انصاف ہے یہ ہمارا کہ جنت جیسی؟ آپ سوچئے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہم نے کیا معاہدہ کیا؟ میں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ کلمے کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟
اب میرے اور کافر میں کیا فرق ہو گیا کہ میں نے اللہ سے جنت کے بدلے، اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے جان اور مال کا سودا میں نے کر لیا، اپنی جان بھی اللہ کے لیے. یہی تو مطلب ہوا نا. ایک کافر اللہ کو نہیں مانتا، گویا وہ تیار نہیں ہے سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں مانتا وہ، اور جنت پر اس کا ایمان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا تو اللہ نے کیا فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے ان کے مال اور ان کے جان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیچ دیا ہے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ دیا ہے. اللہ کی رضامندی چاہیے، آپ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، جنت چاہیے. اور جنت کیسی عظیم نعمت، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ یہ ساری دنیا ملا لیں آپ، ساری دنیا، تو یہ جو ساری دنیا ہے اس جیسے 10 دنیا کے برابر ایک جنتی کو جنت میں مقام ملے گا. اللہ اکبر، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی اعلیٰ نعمت ہے. تو آپ بتلائیے کہ ایک طرف ہم اللہ سے یہ کہے کہ میں اللہ میں تیری ذات پر ایمان لاتا ہوں، یعنی میں اپنے جان اور مال سے اگر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تجھ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، تیری جنت کو پانے کے لیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ہم نے بیچ دیا اپنی جانوں کو، مالوں. کیا مطلب؟ اگر جنت پانے میں، رب کی رضا پانے میں، اگر یہ جان اور مال کی بھی اللہ قربانی ہم سے مانگتا ہے، اگر مال کی قربانی مانگے تو اس مال کو بھی دے دیں گے. اگر جان کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ مانگے، بیماری کی شکل میں، کورونا وائرس کی شکل میں، مختلف بیماریوں کی شکل میں، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کی شکل میں، مار کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، جو بھی پریشانی آ جائے، ہم ایک مومن ہر چیز کا سودا کر سکتا ہے، لیکن اپنے رب کی جنت اور اپنے رب کی رضامندی کا سودا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آپ بتلائیے اللہ تعالیٰ ہم کو جب آزما رہا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، جنت پر، جہنم پر، اللہ کی رضامندی پر. تو کیا ان لوگوں نے ایسی ہی سمجھ لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ان پر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا یہ جنت کی قیمت ادا نہیں کریں گے اپنی جان کے ذریعے سے؟ یہ کیسا انصاف ہے جناب کہ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی قیمت دینے کے لیے تیار ہم ہیں، اور جنت جیسی اعلیٰ عظیم چیز کے لیے مصیبتیں آئیں تو اللہ کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ کی شکایت کرتے ہیں اور کافر کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے کافر سے؟ بتلائیے. کافر کو جنت ملنے والی ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کی مثال ایسا سمجھیے، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں. باپ نے دونوں کو سمجھایا، دیکھو بیٹا محنت کر لو، تعلیم حاصل کر لو، یہی تعلیم، یہ محنت، جوانی کی محنت، بچپن کی محنت تمہیں کام دے گی. تو اب دونوں بچوں میں سے ایک بچے نے تو باپ کی بات مانی، اب وہ MBBS کی تیاری کر رہا ہے، IPS. اب دنیاوی مثالیں دے تو زیادہ سمجھ میں آتا، اب عالم بولے تو نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں. IPS بننے والا ہے، بہت محنت کرتا ہے IPS آفیسر. یا پھر MBBS کرنا ہے، MD کرنا ہے، تو پھر ہر قسم کی رات میں بھی بیچارہ جاگ رہا ہے، پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، تھیوری پر کام کر رہا ہے، پریکٹس بھی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں اس کا جو دوسرا بیٹا ہے، باپ کی نصیحت نہیں مانا، پارکوں میں پھر رہا ہے، ادھر آوارہ گردی کر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، 10 12 گھنٹے سو رہا ہے. تو اب میں وہاں جا کر کہوں کیسے ظالم باپ ہے تم، کیسے ظالم باپ ہے تم. ایک بچے کو پھرنے چھوڑ دیے، ہر قسم کی نعمتوں میں چھوڑ دیے، اور ایک بچے کو تم گھسا رہے ہو، محنت کروا رہے ہو. اگر میں ایسا کہوں تو مجھے عقل مند کہا جائے گا، بیوقوف کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا مجھے؟ بھئی یہ تو MBBS کی تیاری کر رہا ہے، اس کا مستقبل آگے روشن ہے. یہ بیوقوف اب چند دن کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، لیکن آگے اس کا مستقبل
تاریک ہے، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے. جب یہ مثال سمجھ میں آتی تو ایک مومن اور کافر کی مثال سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مومن کو اللہ جنت دینا چاہتا ہے تو اس دنیا میں اللہ 60 سال کی عمر میں آزما رہا ہے کہ یہ 60 سال محنت کر لے گا تو اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی. اللہ اکبر. اور یہ کافر محنت نہیں کرتا، موج و مستی میں. اللہ نے اس سے بھی کہا تھا کہ ایمان لا لے لیکن لاتا نہیں، تو اب موج مستی کرے گا 60 سال لیکن آخرت میں تو جنت سے کیا ہے محروم ہو جائے گا وہ. تو کون عقل مند ہوا؟ کس کے ساتھ خیر خواہی ہو رہی ہے بتائیے؟ کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ؟ مجھے اور آپ کو اللہ جو آزما رہا، یہ اللہ ہمارا اچھا چاہ رہا ہے کہ برا چاہ رہا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيت اللہ يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصی. اے اللہ کے بندو، اگر نیک بندے کو اللہ آزما رہا ہے تو کیوں آزما رہا ہے؟ جنت دینے کے لیے اللہ آزما رہا ہے. جنت جیسی اعلیٰ مقام مرتبے کو دینے کے لیے اللہ آزما رہا ہے. اور ایک کافر کو اللہ نے دے دیا ہے. صحیح الجامع کی صحیح روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہونے کے باوجود اللہ نعمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو سمجھ جاؤ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون امہال اس کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، حالات کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، اس سے پہلے اللہ سمجھاتا ہے. بندہ جب نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی توحید کی طرف نہیں آتا تو اللہ ڈھیل دے دیتا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ورنہ تفصیل میں سمجھاتا. اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیتیں پڑھ کے دیکھیے، اللہ ڈھیل دے دیتا. اب کھاؤ، موج کرو، مستی کرو، جو من مانی کرنا ہے کرو. کیونکہ پہلے نصیحت کی گئی تھی، تم کو نہیں سنے، بار بار سمجھایا گیا، نہیں سمجھے، تو اب تمہارے اتمام حجت کا وقت آ گیا. گویا اس کی مثال ایسا ہے کہ کسی چیز کو زور سے پٹکنا ہو تو اوپر اٹھا کر نیچے زور سے دے مارا جاتا ہے. ویسی اس کافر کی مثال ہے کہ اللہ اوپر اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، آخر تک اللہ مہلت دیتا ہے. لیکن جب ایسا ہم کو بھی لگ رہا نا بھائی کافروں کی مدد ہو رہی ہے، وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، ایک دم جذبے میں آ جاتے. علم حاصل کرو جناب، جذبات سے مسائل حل نہیں ہوتے. علم حاصل کرو کس بنیاد پر اللہ ان کو اٹھا رہا ہے. اللہ نعمت کے طور پر نہیں اٹھا رہا ان کو، بلکہ اب یہ اٹھتے جائیں گے. جب آخری رسی پوری کھینچی جائے گی، آخری حد کو پہنچیں گے تو اللہ ایسے دے مارے گا کہ پھر پوری تاریخ سے مٹ کر رہ جائیں گے، کوئی حیثیت ان کی نہیں رہے گی. تو لہٰذا پہلا پوائنٹ یاد رکھیے اپنی زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان آزمائشوں سے، ان بیماریوں سے، ان ناکامیوں سے، اس رزق کے تنگ ہو جانے سے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 60 سالہ زندگی میں مصیبتیں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. اور ایک کافر کو اللہ نے نعمتوں میں چھوڑ دیا ہے تو وہ تو اللہ کا نافرمان بندہ ہے. اس کے لیے تو یہ دنیا جنت ہی ہے. لیکن آخر اب بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے، دنیا چاہیے؟ جنت چاہیے، دنیا چاہیے؟ حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر آئے اللہ کے نبی کے غرفے میں داخل ہوئے، کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی کے گھر میں، کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی اسیر پر، کھجور کی چٹائی پر سو رہے ہیں اللہ کے نبی. حضرت عمر آ کر رو دیے، حضرت عمر آ کر رو دیے. اللہ کے نبی ہم نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا ہے، روم و ایران کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کو ساری نعمتیں ہیں، اور آپ کی اتنی سادگی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ اما ترضون، اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کافروں کو دنیا مل جائے اور تم کو اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ جنت جیسی اعلیٰ نعمت عطا فرما دے؟ اللہ اکبر. یہ ایمان چاہیے جناب، یہ ایمان ہے ہمارا ایمان. اللہ کے نبی کی ذات پر مرنے اور جینے کے لیے تیار ہے، ٹوٹنے مرنے کے لیے تیار ہے. نبی کا اسوہ ہم اپناتے ہیں، یہی اسوہ ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. آپ کی زندگی کدھر؟ اور ہماری زندگی میں تھوڑی سی مصیبت آ جائے، ہم کو گھر میں بند کر دیا گیا لاک ڈاؤن کے درمیان، تو ہم شکوہ شکایت کرنے لگے.
ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگے تو یاد رکھیے مصیبت آئی ہے تو ہمارے لیے خیر لے کر آئی ہے. اور مصیبت کے چند پہلو ہے جو خطبہ ثانیہ میں مختصر وقت میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہتے ہوئے اللہ کی جانب سے ملنے والے خیر کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ، اپنے بندے مومن کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، جنت میں اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت دینا چاہتا ہے، یوسف من ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر. آزمائش بندے کی زندگی میں کیوں آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب بندے کی اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے کہ اس کو اس کا محنت کرنا، اس کا اسٹرگل کرنا، مصیبت میں پڑنا، اس کی وجہ سے وہ اللہ کی جنت کی طرف آ سکتا ہے، وہ گناہوں سے نکل سکتا ہے، وہ اعلیٰ درجات پا سکتا ہے، تو تب اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے. اللہ اکبر. صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. ایک ایک حدیث سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ہے. ان دنوں میں یاد رکھیے، ایک ایک حدیث کو اپنے ذہن میں بٹھائیے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. مصیبت جتنی بڑی، ہم بول رہے ہیں نا یہ حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے اتنے سالوں میں، ہم بہت زیادہ مشکل میں پڑے ہیں، تو پھر اللہ کی خوشخبری بھی ہمارے لیے واقعی مومنانہ کردار ادا کریں گے تو جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا بدلہ اللہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ان کا بھلا چاہتا ہے، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ان کو ڈالتا ہے. پھر جب یہ قوم اللہ کی آزمائش کی حکمت کو سمجھتے ہوئے شکوہ شکایت نہیں کرتی، اللہ سے ناراض نہیں ہوتی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی، روتی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہتی ہے، فمن رضی فلہ الرضا. اللہ اکبر. جو اللہ کی اس مصیبت سے راضی ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ رضامندی اپنی لکھ دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اللہ لکھ دیتا ہے. لیکن ومن سخطہ، جو ناراض ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا کیا؟ میں ہی ملا تھا اللہ کو، میری زندگی میں مصیبت آنا تھا، ایسے کلمات نکالتا ہے تو ویسے موقع پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے، مصیبت کے موقع پر اللہ کی مرضی سمجھ کے صبر کریں گے تو آگے اچھے نتائج آئیں گے. اگر صبر نہیں کریں گے، شکوہ شکایت کریں گے تو مصیبت تو جانے والی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آنے والی جو نعمتیں ہیں اس سے ہم محروم ہو جاتے. سیدھا سادہ فارمولا. تو عقل مندی کس میں ہے جناب؟ عقل مندی کس میں ہے؟ مصیبتوں، اللہ تعالیٰ کو پہلے جانو اللہ کون ہے، اللہ کتنا عظیم ہے. معاملی ہماری ماں ہمارے حق میں برے سے برے حالات میں ہمارا برا نہیں چاہتی، ہمارا باپ نہیں چاہتا، تو اتنا عظیم رب ہمارا برا چاہے گا؟ کیا سمجھا ہم نے اللہ کو؟ جب وہ رب ہمارا برا نہیں چاہتا تو لازمی بات ہے مصیبت آئی ہے تو پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ رب کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو کچھ اللہ نے میرے لیے خیر رکھا ہے. اور خطبہ اولیٰ میں نے بتایا پہلا خیر کیا ہے ایک مومن کے لیے؟ سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ بندہ، اللہ کیوں آزماتا ہے بندے کو؟ کیوں آزماتا ہے؟ بندہ گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیتا ہے. بندہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھلا چاہتا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو، بندے کے گناہ معاف ہو، اور نتیجے میں اللہ اس پر رحم و کرم کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈالتا ہے. اللہ اکبر.
کتنا بڑے بھلائی ہے. دیکھیے صحیح مسلم کی روایت، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها. ایک مومن کو چھوٹی سی چھوٹی مصیبت، تھکن لاحق ہوتی ہے، تکلیف لاحق ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے، ٹینشن لاحق ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ نے بھلا کیا کہ برا کیا؟ وہی اگر گناہ زندگی میں رہتی تو سزا پر سزا آتی اللہ کی. تو اللہ نے ہمارا اچھا چاہا کہ برا چاہا؟ اللہ نے مصیبت ڈالا تاکہ بندہ صبر کر لے، تاکہ گناہ ہٹ جائے، پھر میری رحمت کا مستحق بن جائے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی مصیبت کے فیصلے ہمارے حق میں کتنا خیر لے کے آتے ہیں. نمبر 3 یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ تیسرا آدمی وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ مصیبت چاہتا ہے تو اس کا کیا خیر چاہتا ہے. قرآن مجید کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 پڑھیے. اختصار کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، بات ختم کرنا ہے مجھے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نعمتیں پانے کی وجہ سے، راحت پانے کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف اس کا مقصد تھا، منزل تھی، نعمتوں کی وجہ سے اللہ کے راستے کو بھلا دیتا ہوتا نا. نعمتیں زیادہ ہو گئی، روپے پیسے، تو پھر برائیوں کی سوچ دماغ میں پیدا ہوتی ہے آدمی کے، اور آہستہ آہستہ یہ مال و دولت کیا کرتے ہیں؟ انسان کو جنت سے جہنم کے راستے کی طرف ڈھکیلنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا ارادہ سمجھیے. یہاں پہ جب بندہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی جنت کو چھوڑ کر، رضامندی کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف جاتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ گناہوں کی طرف جائے. اللہ نہیں چاہتا یہ بندہ جہنم رسید ہو جائے. تو لہٰذا اللہ کیا کرتا ہے؟ اس پر مصیبت ڈالتا ہے. اللہ اکبر. کیا ڈالتا ہے؟ مصیبت ڈالتا ہے. اور جیسے حضرت پر مصیبت آتی کہ پہلے الرٹ ہوتے، پہلے جب تک مال و دولت تھی نہیں سمجھ میں آتا، 1000 لوگ نصیحت کرے تو میرا پیسہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، اپنی عقل سے کمایا ہے، میں جو چاہوں کروں گا. ہاں، وہ فضول خرچیاں، وہ نافرمائیاں، وہ بے حیائیاں. لیکن اچانک زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک پریشانی آئی، پوری کائنات ہلکے عبدالروس ہوتے، پورے دھول نکلتی حضرت کی. ہاں، مجھ پر بھی کوئی ہے. اب حقیقت سمجھ میں آتی. کتنے لوگ ہیں مصیبتوں کی وجہ سے عقل ٹھکانے لگتی. تو گیا اللہ نے کیا کیا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ہم دیتے ہیں، چھوٹی تکلیفیں ڈالتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ جائیں ہماری طرف. اللہ اکبر. تو بھلا بتلائیے، ایک ایسا بندہ جو اپنی نعمتوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے راستے کی طرف نکلا، اللہ نے مصیبت ڈال کر اس کی عقل کو ٹھکانے لگا کر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا لیا. تو اللہ نے مصیبت ڈال کر اچھا کیا کہ برا کیا؟ جی، اچھا کیا کہ برا کیا؟ نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کی زندگی کی مصیبت کیوں آتی ہے. بہت اہم چیزیں ہیں، یاد رکھیے. اب آپ چیک کریے اپنے آپ کو، میں اس میں سے کہاں ہوں، میں کس لیول میں ہوں، چیک کریے آپ. اور ایک چوتھا لیول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کے ساتھ اتنی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا سے جب آخرت کی طرف آئے تو پاک و صاف گناہوں سے آئے، لیکن اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہوئے ہیں. اب یہ گناہ ہوں گے تو لازم بات ہے آخرت میں اس کو سزا ہوگی. تو اب اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ اس گناہ کی بنیاد پر آخرت کی چھوٹی بھی سزا دنیا کی بڑی سے بڑی سزا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ اس بندے کو نہیں چاہتا کہ ایک عذاب دے، کیونکہ اس کے اندر اوورآل خیر ہے، اس کے اندر مجموعی خیر ہے اس کے اندر. تو لہٰذا اللہ کیا کرتا ہے؟ مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس پر آزمائشیں ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، اور وہ بندہ ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو
آخرت میں سزا نہ دے کر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی مصیبتیں ڈال دیتا ہے اور وہ ان مصیبتوں پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کو سارے گناہوں سے ایسے معاف کرتا ہے کہ ایک صحیح الجامع کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا زمین پر چلتا ہے تو اس کی گردن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر, ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شر کا فیصلہ کیا ہے, بتلائیے. اور آخر میں یاد رکھیے, بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر اتنا خیر ہوتا ہے, اللہ ان کو اتنا چاہتا ہے, اللہ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام ان کو عطا کرتا ہے. جنت میں ایک اعلیٰ مقام اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. لیکن اب یہ بندہ, اللہ نے اس کے خیر کی وجہ سے وہ اعلیٰ مقام دیا, لیکن اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں ہی نہیں کہ اس مقام تک پہنچے ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس مقام تک پہنچے. تو اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے. اس بندے کو بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں ڈالتا ہے. ما یزال البلاء فی المؤمن, اللہ کے نبی فرماتے ہیں برابر اللہ آزماتا ہے اور یہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے حتی یبلغہ ایاہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو بھلا بتلائیے, اس آدمی کے ساتھ اللہ نے خیر کیا مصیبت سے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ برا کیا؟ اور آخری بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب نعمت چھینتا ہے نا, نعمت چھینتا ہے تو کامل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے یہ کہ اس کے پیچھے اللہ کا کچھ خیر کا فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ بعض اوقات کوئی نعمت چھینتا ہے تو کس لیے چھینتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے بندہ اگر صبر کرتا ہے کہ نہیں. اگر صبر کر لے تو جو نعمت اللہ نے چھینی ہے وہ نعمت کے بدلے اس سے بڑی نعمت اللہ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. کیسے جلد باز انسان ہیں ہم لوگ. ہاں, چھوٹی نعمت اللہ نے چھینا. حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے گھر چھینا دیکھنے کے لیے کہ یوسف صبر کرتے ہیں کہ نہیں. کہاں گئے تھے؟ کنویں میں گئے تھے. صبر کیا تو سیدھا کہاں چلے گئے؟ گھر چھوٹا, چھوٹی نعمت چھٹی. صبر کیے تو کہاں چلے گئے حضرت یوسف؟ محل میں چلے گئے بادشاہ کے. اللہ اکبر. لیکن ہماری بے صبری ایسی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں اللہ کی حکمتوں کو, اللہ کے فیصلے کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے. اور اس آخری روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا اتنا عظیم اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اتنا عظیم اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن, ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں پر جب صبر بانٹنے لگے گا, مصیبتوں پر جب صبر کا اللہ تعالیٰ اجر بانٹنے لگے گا تو ایسے لوگ جو دنیا میں ان کو زیادہ مصیبتیں نہیں آئی تھی, وہ مصیبتوں والوں کو دیکھ کر, جو ان کو اتنا عظیم اجر مل رہا ہے دیکھ کر, اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم پر بھی مصیبت آتی تو کتنا اچھا تھا. اللہ اکبر. اور کیسی تمنا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی بڑی مصیبت کی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو خینچی سے کاٹ دیا جاتا تو کاٹ دیا جانا تھا ایمان کے لیے. اللہ اکبر. تاکہ جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو ملتا. اللہ اکبر. ہے حضرت انسان خیر کے حریص, یا نہیں ملا بلکہ روتا, یہاں پہ وہاں نہیں ملنا تھا بلکہ روتا. ہاں, دنیا میں کیا ہے, نہیں دیا اللہ, نہیں دیا, پریشان ہے حضرت, شکوا کر رہے ہیں. اور وہاں جب مصیبتوں کا اجر دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں جتنا دیا اتنا بھی نہیں دیتا تو اچھا تھا, تاکہ یہاں پہ مل جاتا. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. یہ جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہے غور کریے, ہو سکتا ہے اس مصیبت کے بدلے اللہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے ہم جہنم کے راستے پہ نکلے تھے, ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت کی طرف لانا چاہتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جنت میں ہمارے لیے اعلیٰ مقام رکھا ہو, ہمارے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں, اللہ آزمائشوں سے وہ مقام پر ہم کو پہنچانا چاہتا ہو, یا ہو سکتا ہے اللہ نے چھوٹی نعمت لے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں نہیں, تاکہ اس کے بدلے بڑی نعمت اس کو عطا کی جائے, یا پھر آخرت میں عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال اختصار یہی ہے, دیکھیے اللہ کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا, خیر سے خالی نہیں ہوتا. وہی اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عبداللہ ابن
ابن عباس جان لو جو مصیبتیں بھی تمہاری زندگی میں آتی ہے یہ ایمان رکھو کہ اس میں اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے، اللہ نے بڑی بھلائیاں رکھی ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن اس مصیبت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ وہ اجر تم کو عطا کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے، اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے خیر اور شر کے فیصلے سے صحیح معنی میں صحیح طور پر راضی رہتے ہوئے، اللہ کی عظمت اور رحمت کو جانتے ہوئے اللہ کے فیصلوں سے راضی رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قوموا للصلاة۔